السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الى آخر الحدیث، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ کہوں کیا غوث الورا کا، جلوہ ہے سب جا غوث الورا کا۔ حاضرین و سامعین، بڑی مبارکباد ہے ہمارے ڈاکٹر جعفر صاحب کے لیے کہ آپ نے اپنے گھر میں پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا جلسہ منعقد فرمایا۔ اللہ اس کی برکتوں سے تمام حاضرین اور جعفر صاحب کے تمام گھر والوں کو نوازے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے دوست بے خوف ہوں گے؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے اتنے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خوف نہیں ہوتا، اور خوف آنے والے وقت کا ہوتا ہے، غم جو ہوگا وہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہوگا۔ تو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے نہ ان کو خوف ہوگا، نہ روز قیامت غم ہوگا۔ اب اس کی تفسیر ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں۔ آقا سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو، جب ان کے چہرے دیکھو، جب ان کو دیکھو، جب ان کی مجلس میں جاؤ، جب ان کی محفل میں جاؤ، جب ان کے پاس جاؤ تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ حاضرین محترم، بحر العلوم حضرت سیدنا و سندی مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا، آپ جس محفل میں جانا ہوتا، جانے سے پہلے وہاں کی محفل کے دل اللہ کے ذکر سے چلنے لگتے۔ بحر العلوم کے آنے سے پہلے جس مجلس میں بحر العلوم جانے والے ہوتے، وہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ان کے دل اللہ کے ذکر سے چلنے لگتے تھے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں صحابہ کے پوچھنے پر بتائی۔ پھر حضور نے اس کی تفسیر کیا فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا۔ وہ مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ حاضرین محترم، رشک یعنی ناز کریں گے، یعنی فخر کریں گے۔ اب اردو تھوڑا سا کمزور، کیا زیادہ کمزور ہو گئی ہمارے ماحول میں، جو بڑے لوگ ہیں وہ اردو سے واقف ہیں، نوجوان جنریشن تو دور ہوتا جا رہا ہے۔ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کس بندے پر؟ اللہ جس بندے کو وہ مقام عطا کرے گا۔ وہ مقام کیا ہوگا؟ وہ مقام ہوگا ایک نور کا ٹیلا عطا کرے گا، ایک ایسا نور کا ٹاور عطا کرے گا اللہ جل شانہ،
اس نورانی مقام کو دیکھ کر اللہ کا بندہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ جب یہ مقام عطا کرے گا تو اس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے، تو پھر نبیوں کا کیا معاملہ ہوگا، پھر رسولوں کا کیا ہوگا، پھر سید الانبیاء کا کیا معاملہ ہوگا، پھر آپ کے میرے آقا کا کیا مقام ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ جب وہ مقام ان کو عطا کیا جائے گا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ جو بندے ہوں گے ان کی کیا صفت ہوگی آپ بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ یہاں پر اس روایت میں عمل کا ذکر نہیں ہے، یہ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ان کے عمل کیسے ہوں گے آپ بتائیے ہم بھی ویسا عمل کریں گے، یہاں سوال نہیں ہے، یہاں سوال یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو اللہ وہ مقام عطا کرے گا روز قیامت، ان کی صفت کیا ہوگی آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ ایک روایت میں عمل کا ذکر آیا مگر عمل کے ساتھ پھر محبت کا ذکر ہے وہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ ان کے عمل جیسے ہم بھی عمل کریں گے، نہیں۔ آپ تفسیر پڑھیے در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ان کی صفت کیا ہوگی، ان کا وہ کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ وہ مقام عطا کرے گا، آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جب محبت کریں گے تو وہ کسی رشتہ داری کی بنا پر یا مال و زر کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کریں۔ یہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی۔ حاضرین محترم، جو حدیث کو میں نے پڑھا ہے وہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو امت کو بتاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث محمد عباس علمبردار صدیقی جو بحر العلوم کے پوترے ہیں، علی پاشا حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس میں نے صحیح بخاری منوان پڑھی ہے، بلکہ میں نے صحیح پڑھا ہے منوان، الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے۔ یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب لوگ اس کا ترجمہ میں اس کو دعوت جنگ دیتا ہوں بولتے۔ یہ بات کو سمجھیے، گہرائی کو سمجھیے، الفاظ کے معنی کو سمجھیے، ترجمے کو سمجھیے۔ سو اینڈ سو کو جنگ کا دعوت دیے، انہیں نہیں قبولا، عاجز ہو گیا، سلنڈر ہو گیا، پھر اللہ کا فرمان پورا ہونا ہے نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اب میں اس سے لڑوں گا جو میرے دوست سے عداوت رکھتا ہے۔ اب اس کی تشریح میں نعمت الباری میں یہ آیا ہے کہ عداوت جو لفظ ہے وہ عداوت دنیاوی جھگڑا مال و جھگڑے کے لیے، مال و زر کے جھگڑے کے لیے نہیں ہے۔ عداوت ہوتی کس چیز سے ہے؟ عداوت ہوتی ہے بغض رکھنے سے، عداوت ہوتی ہے کسی کی بڑائی دیکھ کر جو بغض پیدا ہوتا ہے وہ عداوت کہلاتی ہے۔ نعمت الباری میں واضح طور پہ یہ الفاظ آئے، اس کی مثال دی ہے صاحب نعمت الباری نے کہ جیسے رافضی حضرات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حالانکہ کمپیریزن کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے، ان کا جو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امتوں میں، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں اگر کوئی افضل البشر ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مگر آپ کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے سے
جو بغض رکھتے ہیں وہ رافضی ہیں۔ تو عداوت اس چیز کا نام ہے، لینا دینا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ولی کا مقام اتنا اعلیٰ مقام ہے، انہوں دیکھے تو کچھ بھی نہیں رہتے، مگر عداوت کیسی عداوت؟ ولی کی شان میں بے ادبی کرنا، ولی کی شان میں گستاخی کرنا، ولی کی کرامت کو نہیں ماننا، ولی کی کرامت کا انکار کرنا، ولی کی کرامت سے حجت کرنا، ولی کی کرامت کو مذاق بنا دینا، یہ کیا ہے؟ وہ اولیاء اللہ سے عداوت کہلاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو میرے دوست سے عداوت رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ دوست کی وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو دوست ہو جاتا ہے اس سے اگر کوئی عداوت رکھتا تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انذار دے رہے، وارننگ دے رہے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے اولیاء اللہ کے جو مراتب ہیں، ان مراتب کے جو اولیاء اللہ ہیں جو دوست ہونے سے بڑھ کر ہیں۔ اب جیسا ولایت کی ابتدا ولی سے ہوتی ہے، پہلا اسٹیج ولایت میں ولی کا آتا ہے، مسلمان، مومن، پھر ولی کے بعد میں درجے بڑھتے ہیں، کبھی درجہ غوث کا آتا، قطب کا آتا، ابدال کا آتا، اور درجے بڑھتے بڑھتے صالحین تک جاتا، درجہ صدیق تک جاتا، پھر درجہ نبی تک جاتا، پھر درجہ رسول تک جاتا، پھر آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر وہ درجہ ختم ہو جاتا۔ تو اسٹارٹنگ کا جو درجہ ہے جس کو ولی کہتے ہیں، جس کو ولایت ملتی ہے، ولایت اللہ کی دوستی کا نام ولایت ہے۔ ولی کے قرآن شریف میں مختلف آیات میں 6 معنی بتائے گئے ہیں۔ ولی جو ابتدا میں اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اس کا یہ عالم ہے، تو جو اللہ کے رسول کے معجزوں کا انکار کرے، اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کا انکار کرے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ حاضرین محترم، اس حدیث میں اس لفظ کے آگے، اس جملے کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو چیز مجھ کو پسند ہے، جو میں نے بندے پر لازم کر دی ہے، وہ فرائض ہیں۔ وہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد، جب بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ حاضرین محترم، فرائض میں 2 فرائض ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین تو معلوم ہے، نماز پڑھنا فرض، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھے گا جو فرض عین ہے، جیسا 5 وقت کی نماز ہے، تو وہ ایک اکیلا شخص سوال اس سے اکیلے سے ہوگا۔ مگر فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ سارے مسلمانوں پر ہے، اگر کوئی ایک بھی پڑھ لیا تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ جیسا نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ساروں پہ ہے، لیکن ایک پڑھنے سے بھی فرض کفایہ ادا ہو جاتا، لیکن ایک بھی نہیں پڑھا تو سوال سب سے ہوگا۔ یہ بات واضح ہے فقہ میں۔ تو جب بندہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے جب وہ نوافل پڑھنے لگتا ہے، جب وہ نفل ادا کرنے لگتا ہے تو اللہ کا اب یہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جیسا حضور نے فرمایا کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو اب اس بندے کی صفت بدل جاتی۔ وہ صفت کیسے بدلتی؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جب بندے کو اللہ چاہنے لگتا ہے تو اب جب بندہ جو سنتا ہے وہ سننا اب اس کا سننا نہیں رہتا، اب وہ جو سماعت ہے وہ سماعت اللہ کی قدرت سے سماعت مل جاتی اس کو۔ میں بڑے احتیاط سے جملے ادا کر رہا ہوں، ورنہ لفظی ترجمہ کرے تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اب جو بندہ سنتا ہے، الذی یسمع بہ، جس بات سے وہ سنتا ہے اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا، میرے سے سننا ہو جاتا۔ اب ہماری سماعت تو ہو سکتا ہے اس دیوار تک ہے یا ذرا اور آگے تک ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت سے جب یہ سنتا ہے تو وہاں کا سنائی دیتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی، سماعت تو دور کی بات ہے۔ پھر جب ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کا قلب اس کا نہیں رہتا، اب قلب میں اللہ جل شانہ کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کو اللہ جل شانہ پورا فرماتے ہیں۔ اب آیا کہ اب جب بندہ بولتا ہے
تو اس بندہ جو میرا محبوب ہو گیا اس کا بولنا اب اس کا بولنا نہیں ہے، وہ میری قوت گویائی سے بولتا ہے۔ اس لیے جب وہ بولتا ہے تو سننے والے تو یہاں رہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، لیکن دور دراز رہنے والے بھی یہ آواز کو سنتے ہیں، اس لیے کہ اب کہنا ان کا کہنا نہیں رہتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ دست کا ذکر کرتا ہے، ہاتھ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جو بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، وہ بندہ جب کسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ رکھنا اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ دست قدرت ہو جاتا ہے۔ جب وہ بندہ کسی شے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ گرفت کرتا ہے تو وہ گرفت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، پھر اس کے آگے یہ الفاظ ہیں کہ اب جو بندہ چلتا ہے تو چلنا اس کی اپنی قوت سے نہیں ہوتا ہے، اب اس کے چلنے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے طاقت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے سنا ہے کئی اللہ کے ولی ایسے تھے، دکھتے تو یہاں تھے لیکن ان کا قدم بہت دور تک ہوتا تھا۔ کبھی ان کو پانی میں چلتا ہوا ہم نے سنا، کبھی ان کو ہوا میں اڑتا ہوا ہم نے سنا، جیسے احمد باد پا ہیں، آپ ہوا میں اڑا کرتے تھے یا آپ ہوا میں سفر کرتے تھے۔ تو یہ ایک وہ بندے کا ذکر ہے جس بندے کی صفت اللہ کے چاہنے کی وجہ سے اس بندے کے صفات بدل جاتے ہیں۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ جس بات کی مجھ سے مانگ کرتا ہے، جب یہ بندہ میرے سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرتا ہوں، اس کی بات کو پوری کرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا جب یہ بندہ کوئی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ دے دیتا ہوں، اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو کام میں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ مومن ہے، اس کی روح نکالنے کا جب وقت آتا تو میں تھوڑا سا اس میں ڈیلے کرتا ہوں۔ تردد کا لفظ آیا ہے، اللہ جل شانہ تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں یا مروت کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا میں بھی اس سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہاں پہ جو بات شارحین نے بتایا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کی روح کو قبض نہیں کرتا، ان کو مہلت دیتا، ان کے ساتھ مروت کرتا، ان کے ساتھ محبت کرتا، یہاں تک کہ جب وہ بندہ راضی ہو جاتا کہ اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اولیاء کرام کے جتنی کرامتیں بھی آپ سنیں گے وہ ساری کرامتیں کسی نہ کسی نبی کے معجزے کا فیض ہوتی ہے۔ جس طرح سے سارے معجزے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عطا کیے تھے، ان معجزوں کو تمام انبیاء علیہ السلام میں تقسیم کیا گیا، اور جتنے کرامتیں پیران پیر کو عطا کی گئی ان کرامتوں میں سے تمام اولیاء اللہ کو اللہ نے کرامتیں عطا کی ہے۔ تو کرامت کا اساس جو ہوتا ہے وہ نبی کے معجزے سے آتا ہے، اور یہ جو کرامت ہوتی ہے، کرامت اس چیز کا نام ہے آسان سمجھنے کے لیے جہاں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جو بات عقل میں آتی وہ کرامت نہیں کہلاتی، جو بات عقل سے ماورا رہتی ہے وہ بات کرامت کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے انسانیت کا یہ شیوا رہا ہے، بہت دعائیں کیا، بہت علاج کیا، بہت کچھ کر لیا، جب کچھ نہیں بنا تو وہ اولیاء اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کا جو فیض ملتا ہے، جو برسوں سے انہیں جس چیز میں مبتلا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر عقل حیران ہو جاتی، میں نے ظاہری اسباب یعنی دوا ڈوری جو کچھ کرنا تھا، میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا تھا، سب کچھ کر لیا، اب ظاہری اسباب میرے ختم ہو گئے۔ جب اس کی عقل کام کرتی کہ جب ظاہری اسباب ختم ہو گئے تو اللہ کے ولی سے رجوع ہونا چاہیے، جب اللہ کے ولی سے رجوع ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات بتانے کے بعد میں چاہوں گا کہ کچھ دیر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بتاؤں۔ ہم امتی ہیں، بے شک آقا کی شفاعت کے امیدوار ہیں، آقا کی غلامی کے امیدوار ہیں،
آقا کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کیا ایک دوسرے زاویے سے بھی ہم نے سوچا؟ کیا ہم نے دوسرے زاویے سے بھی سوچا؟ دیکھیے، امت کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس امت پر فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا تحفظ کرنا امت کے لیے قرضہ ہے۔ فرض تو ادا کر دیے، فرض تو ادا کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کی بات کریں گے، غلامی کا اقرار کریں گے، شفاعت کے امیدوار رہیں گے، سب کچھ رہیں گے، لیکن کیا ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ کیا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے اور پھر کیسا کرنا چاہیے؟ آئیے پھر ہم یہ باتیں قرآن شریف سے پوچھتے ہیں۔ آج حیدرآباد میں، بلکہ یہ دور جو چل رہا ہے، یہ دور میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی امید رکھتا ہوں آقا سے شفاعت کی۔ آقا فرماتے ہیں جو میری شفاعت پر یقین نہیں رکھے گا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ نیکوکار جو ہیں وہ تو نیکوکار ہیں، لیکن جو امت میں گناہ جن سے کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں ان کے لیے حضور نے فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ بے شک سب کچھ ہے، مگر پھر ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم اس قرض کو کیسے ادا کریں؟ یہ قرض تحفظ ناموس رسالت کا قرض جو ادا کرنا ہے، پھر امت کا فریضہ کیا ہے اس کے لیے؟ یہ قرض کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس قرض کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم قرآن شریف سے پوچھتے ہیں، پھر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے صحابہ کی زندگیوں میں اظہار محبت حضور کے ساتھ پہلے ہوتا تھا، اس کے بعد جبرائیل امین آیات لے کے آتے تھے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک ڈاکومنٹ بن جائے۔ اب ہم کو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ اگر کوئی ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اگر حضور کے معجزوں کا، حضور کے مقامات کا اگر انکار کرتا ہے، تو اب جا کے مفتی سے پوچھنا نہیں ہے مفتی صاحب علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، کیا کرنا، آپ فتویٰ دیجئے۔ نہیں، پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی، حضور کی عظمت پر تنقیص دبے دبے الفاظ میں ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے لوگ پوچھیں گے مفتی سے۔ لیکن جو بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، اس بات کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ ڈھیلا پنا اور یہ دغلا پنا جو میں کہوں گا، یہ ہمارے ذہنوں میں کیا ڈال دیا گیا؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہونے کے سبب آقا معاف کرتے تھے، تم نہیں بولنا ہے لوگوں کو۔ اس لیے ایک بڑا آدمی، نام کا بڑا آدمی کیا بولا؟ فرانس میں جو واقعہ ہوا، وہ جو اسکول ٹیچر کو مارا گیا، یہ غلط کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے ہر واقعے کی ہم مذمت کریں گے اور ایسی دہشت گردی کی ہم مخالفت کریں گے، اور اس نے کہا کہ یہ خلاف سنت ہے، خلاف تعلیمات نبوی ہے۔ وہ بڑے آدمی نے بولا، اس لیے بڑا نہیں ہے، امت میں سب سے گھٹیا وہی ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے حیدرآباد کے تمام علماء مشائخین کی زبان بند ہے۔ اگر یہ بات کو بڑھایا گیا، اگر اس بات کو عوام الناس میں لایا گیا، تو آفتاب خطابت کی صدارت میں مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت نے اس بات اور یہ قول کے خلاف میں رد کیا ہے، جواب دیا ہے، مدلل جواب دیا ہے۔ 3 روزہ اجلاس مقرر کیے گئے تھے پچھلے پیر، منگل، چہارشنبے کو۔ پہلے اجلاس کا عنوان تھا توہین رسالت کی شرعی سزا، دوسرا عنوان تھا اجلاس کا گستاخان صحابہ و انبیاء کا حکم، تیسرا اجلاس تھا گستاخی کس چیز کا نام ہے۔
اب ہم جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہم اس بات کی مخالفت کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تحت ہم ہر ایک کو اپنے سے دور کر دیں گے, ہر ایک کی محبت کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں گے, چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو حاضرین محترم, آئیے ہم بتاتے ہیں. ہم نے جواب دیا, ہم نے بتایا. جب اس نے کہا کہ یہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے تو ہم نے اس کو دعوت دی کہ آؤ تم قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور تعلیمات نبوی کیا ہے. حاضرین محترم, یہ جو موقع ہے یہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہے, جلسہ ہے. لیکن عظمت نبی کو سمجھیں گے تو عظمت ولی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آج ہم گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے, ہم اس کا جواب نہیں دیتے. آج ہم 11ویں شریف کرتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے, ہم اس کا جواب نہیں دیتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ڈر ہے دل میں؟ دیکھیے اب الیکشن کا سیزن آ گیا, ہر ایک کا اپنا جھنڈا ہے, گاڑی کو لگا رہا, جیب کو لگا رہا, لے کے پھر رہا, شرما رہا نہیں, 50 لوگ لے کے پھر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. ارے بھئی ان کو شرم نہیں ہے, ان کو احساس نہیں ہے. ہم لوگ شرما رہے ہیں گھر پہ جھنڈا لگانے, نہیں انہیں یہ بولیں گے ارے اس کے بولنے کو دیکھ رہے ہیں آپ کی عقیدت کیا ہے اس پہ عمل کیجئے. آج کے دور میں غوث کا جھنڈا لگانا سنیت کی پہچان ہے. ہماری بھی ایک پارٹی ہے, ہوں گے دنیا میں کئی پارٹی ہوں گے, وہ دنیا کے حصول کے لیے ہوں گے, دنیا کے اقتدار کے حصول کے لیے پارٹی ہوں گی, مگر ہماری پارٹی ہے تو وہ غوث اعظم کی پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی کے لیڈر غوث اعظم ہیں, ہمارے پارٹی کے صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جو بھی مقام اعلیٰ ہوتا ہے پارٹیوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حاضرین محترم, تو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم وقت پہ 11ویں کے دن 11ویں کرنا, فاتحہ دلانا, جھنڈا چڑھانا وغیرہ وغیرہ. اب نبی کی عظمت کو اگر سمجھیں گے تو اولیاء کی عظمت ہمارے سمجھ میں آئے گی. اور ایک بات یاد رکھیے, اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے یہ بات کی دعوت دی جاتی ہے, آپ نبی کی عظمت کو سمجھیے, نبی کی عظمت کا پہرا دیجئے. اللہ آپ کو خالی نہیں کرے گا, دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت میں بھی نوازے گا. آپ عظمت نبی کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے, اس کا فیض آپ کو کیا ملے گا؟ یقین جانیے اس کا فیض یہ ملے گا, آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی, آپ کی اولاد آپ کا دفاع کرے گی. کیوں؟ کہ آپ نے نبی کا دفاع کیا, آپ نے نبی کی عظمت کو دل میں بٹھا لیا. ورنہ ایسی اولاد کو بھی ہم نے دیکھا ہے, کیا کر کے گئے باوا, کیا چھوڑ کے گئے, وہ ہمارے دوست کے باوا اس سے زیادہ چھوڑ کے گئے. اولاد ایسی نافرمان ہو جاتی, مرنے کے بعد پھر اولاد ایسے الفاظ بولتی کہ اس سے ہم کو شرمندگی ہوتی سننے والوں کو. آپ رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیجئے, رسول اللہ کی عظمت کا پہرا دیجئے. آپ کی اولاد, آپ کا, میری اولاد میرا پہرا دے گی, میری عظمت کو سمجھے گی. ہاں کچھ بھی ہوں گا, باوا عقیدہ تو دے کے گئے, باوا سنی تھے, میرے کو بھی سنی چھوڑ کے گئے, یہ بات ہوگی. حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر اللہ جل شانہ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, لیکن بات انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو آیت جو ہے وہ بتا کے اپنی بات کو پوری کر لوں گا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب مہیا کر رکھا ہے, اٹھائے رکھا. حاضرین محترم, اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں, اللہ کے رسول کو جو ایذا دی جاتی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, اللہ کو ایذا کیسا پہنچتی. تو جو رسول کو ایذا دیتا ہے وہ ایذا, اللہ فرماتے ہیں جو رسول کو ایذا دیتا ہے وہ ایذا مجھ کو پہنچتی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو رسول کو ایذا دیتے ہیں, ایذا چھوٹی سی معمولی سی تکلیف کا نام ایذا ہے, جب وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ تکلیف کہلاتی ہے. اب رسول اللہ کو ایذا کیسا پہنچتی ہے؟ رسول کے وسیلے کا انکار کرنا, رسول کے اولو المرتبے کا انکار کرنا, رسول کی شفاعت کا انکار کرنا, رسول کے علم غیب کا انکار کرنا, رسول کی بشریت کا اصرار کرنا. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے
اس مقام کو اپنی عقل کے مطابق بیان کرنا، یا یہ بھی سنیے جو لوگ گھٹیا عقائد بیان کیے ہیں ان کی تائید کرنا، یہ بھی لعنتی ہیں۔ جو ان کے کفر میں شک و شبہ کرتا ہے یہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے عقل سے آج کل کیا ہو گیا؟ سوچ بچار ختم ہو گئی، عام طور پہ جو کہا گیا اس کو مان لے رہے ہیں۔ اب اس کے کفر میں انکار کرا تو انہیں بھی کافر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ارے مسلمان ہونے کے ناطے سے تیرے کو تو چاہیے تھا کہ حضور کی عظمت کی بات کرتا، وہ نہیں کیا۔ جو عظمت کو گھٹایا اس کی تائید کر رہا۔ کیا تائید کر رہا؟ نہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کے پس منظر میں یہ بات نہیں تھی۔ ارے تو تائید گستاخ کی کر رہا، تیرے کو تو چاہیے تھا تو یہ بولتا جس نے بھی یہ بات کی ہے، جس نے بھی یہ بات کی ہے وہ گستاخ ہے، وہ اللہ کا لعنتی ہے۔ اور اللہ کا لعنتی کیسے ہوتا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے۔ بڑی تفصیل ہے، ہم نے رحمت للعالمین کے جلسوں میں بتایا ہے، اور رحمت للعالمین کے جلسوں میں ہم نے یہ دعوت دی ہے بھائی، میلاد کے جلسے میں، میلاد کے جلسے سے، مجلس اہل سنت والجماعت کے جلسے سے میلاد کے مہینے میں ہم نے ایک دعوت فکر دی ہے۔ آفتاب خطابت اپنی پوری حیات مبارکہ عقائد کے پرچار میں لگا دیے ہیں۔ آپ عقائد بیان کرتے ہیں، حیدرآباد میں بہت لوگ ہیں سنتوں کی تعلیم، درس بخاری، قرآن کا درس وغیرہ وغیرہ دیتے، دیجئے آپ، اچھا کام ہے، لیکن عقائد کی تعلیم دینا، عقیدہ سدھرے گا تو عمل سدھرے گا۔ تو ہماری دعوت کیا تھی سنیے، روڈ پہ بھی بولے، گھر میں بھی بولے، خلوت میدان سے بھی بولے، اور خلوت میدان میلاد میدان کہلانے کی وجہ آفتاب خطابت کے مسلسل وہاں پہ جلسے کرنے کی وجہ سے وہ میلاد میدان ہو گیا۔ تو آپ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیے، میلاد کے مہینے میں آپ جو بھی محفل کریں، جو بھی جلسہ کریں، جو بھی ذکر کریں، اس کا عنوان میلاد سے دینا، میلاد النبی رکھنا نام، بجائے اس کے سیرت النبی دے رہے ہیں۔ ارے بھائی سیرت سال بھر بیان کرو، کون روکے آپ کو؟ میلاد کے مہینے میں میلاد کا تو نام دو۔ اب میلاد کے مہینے میں اپنے جلسوں کو اگر میلاد کا نام نہیں دیں گے تو پھر کون سا وقت آئیں گا؟ سال میں ایک بار جلسہ کر کے بھی اگر میلاد کا نام نہیں دیں گے، میلاد النبی کا جلسہ بول کے، تو پھر کون سا وقت آئیں گا؟ تو حاضرین محترم، ایسی کئی باتیں ہیں، ایسی کئی باتوں کا دفاع کرنا، ایسی کئی باتوں کو تحفظ دینا، اور ایسی کئی باتوں کی فکر پیدا کرنا، یہ ہر امتی کے لیے فرض ہے، اور یہ قرض ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے میں مسلمان پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، درود و سلام پڑھ لیا، لگا روحی فدا، بولنا چاہیے، سنی کا حق ہے، اور اسی سے آقا سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال روز قیامت یہ بھی ہوگا، وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ پل صراط پر سے گزر جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو اے اللہ کیا پوچھا جائے گا؟ اس کی تفسیر میں نور الابصار میں صاحب نور الابصار نے لکھا ہے مولا علی کی ولایت پوچھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی سوال ہوں گے کہ تیرے سامنے رسول مکرم، میرے حبیب، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوئی، تو خاموش کیوں رہا؟ اب بول، تو خاموش کیوں رہا؟ یہ سوال ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں اکثر اپنے جلسوں میں ایک ذہن دیتا ہوں نعت خواں حضرات کے لیے کہ آپ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں، وہیں پر دشمنان رسول کی مذمت بھی کریں۔ ایک بات یاد رکھیے حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بٹھا کر آپ فرماتے تھے، اے حسان، یہ جو گستاخ ہیں، یہ جو بے ادب ہیں، یہ جو مخالفین ہیں، ان کے لیے شعر کہو، اشعار کہو، اور جب تک تم اشعار کہتے رہیں گے اللہ تمہاری مدد جبرائیل امین سے کرے گا۔ تو یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ جو نعت میں مخالفین رسول کی مذمت کرتا ہے ان کے لیے جبرائیل امین کی مدد ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بے شک وہ حضور کے تعریف کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں، حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں، مگر ہر ایک کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس
کئی صحابی ایسے تھے جو حضور کی نعت کہتے تھے. تو حاضرین محترم، اشعار کے ذریعے بھی ان مخالفین کی مخالفت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. آپ یہ نہیں سمجھیے میں جھگڑے پیدا کر رہا ہوں. ارے بھائی ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان کو بھلا دیا گیا، ایمان کو پسے پش ڈال کر عمل کی اتنی ترغیب دی گئی کہ سمجھ رہے ہیں کہ عمل ہی سب کچھ ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے، قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان ہے تو پل صراط پر سے گزر ہوگا. ایمان جس کا جتنا ہوگا اس کو پل صراط پہ اتنا نور ملے گا، وہ اتنے نور کی روشنی میں پل صراط سے گزرے گا. گزرنے کے بعد جو معاملہ جنت کا ہوگا وہ اعمال کی بنا پر درجے جنت کے ملیں گے. تو پتہ کیا چلا؟ جنت تک پہنچنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اور ایمان جہاں آمینو باللہ و رسولہ ہے، وہیں پر حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا ہی ایمان ہے. سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے. اب یہ آمینو باللہ و رسولہ تو آ گیا، اب ایمان آ گیا. اب ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو وہ محبت رسول کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. ایمان کی حفاظت ہوگی تو روز قیامت نور ملے گا، پل صراط سے گزریں گے، جنت میں پہنچیں گے. تو جب اعمال کام آئیں گے. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ فرما رہے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اس آیت پہ افضل گنج میں بڑا تفصیلی خطاب ہو چکا ہے. اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ملعونین، یہ ایسے ملعون ہیں، یہ ایسے ملعون ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب فرما رہا. کئی جگہ یا ایھا الناس کہا گیا، کئی جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. اور اللہ جل شانہ جب اپنے حبیب کو خطاب کرنا ہوتا تو وہ مخاطبت کا جو انداز ہوتا، جو موضوع ہوتا، اس کے لحاظ سے نبی کو خطاب کرتا. جب غیب کی بات بتانا ہوتا تو فرماتا یا ایھا النبی. جب رسالت کی بات بتانا ہوتا تو فرماتا یا ایھا الرسول. تو اللہ جل شانہ یہاں پر ایک عام بات بتا رہے ہیں. ملعونین، یہ جو رسول کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں یہ تو ملعون ہیں. اینما ثقفوا، تم لوگ جہاں کہیں ان کو پاؤ، اخذوا پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو مارو پیٹو قتل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے، پھر صحابہ کا کیا عمل تھا؟ کیا صحابہ حضور سے پوچھتے تھے جا کے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے اس کو مار دیتا ہوں؟ نہیں، پوچھے ہیں صحابہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر فرمایا جانے دو اسے. جب وہ چلا گیا تو پھر اس کے آنے والی نسل کیسی ہوگی وہ بھی حضور نے بتایا ہے. مگر صحابہ سارے موقعوں پر حضور سے نہیں پوچھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایسے گستاخوں کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو پکڑو، چن چن کے مارو. حاضرین محترم، ہم اپنی جائیداد کے لیے، ہم اپنے اسٹیٹس کے لیے، ہم اپنی گاڑی کے لیے، ہم اپنی ڈگنیٹی کے لیے، پراپرٹی کے لیے، ہمارے بینک بیلنس کے لیے، ہماری ذاتیت کے لیے ہم نے بہت جھگڑا کیا. چھوٹے موٹے تو جھگڑے کرے، بحث مباحثے تو کرے، چاہے وہ خاندانی ہو یا پڑوسی کا ہو، کچھ بھی ہو. ایک گاڑی کو ٹکر ہو گئی، اتنی چپک گئی گاڑی، اتر کے اس کو غصہ کرتے، ارے دیکھ کے نہیں چلانا میاں، اتنا تو بولتے، یا گھور کے تو دیکھتے، ڈراتے تو صحیح اس کو آنکھوں سے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کسی نے ہمارے سامنے تنخیص کیا تو کیا ہم نے کبھی بولا؟ سوچیے. ہماری جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں اتنی تو ہمت ہے، وہ نہ محفل کو دیکھتے نہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے دیکھتے، برابر روکتے ٹوکتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات بتائیں گے تو معلوم ہوگا، یہ بات بتائیں گے تو معلوم ہوگا. اب میں قرآن سے ہی بتا رہا ہوں نا، آپ ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ انہیں جہاں کہیں پکڑو چن چن کے مار پیٹ کرو، اور وقتلوا تقتیلا آیا ہے، ان کو قتل کرو. ایسوں کو قتل کرنا ہے، قتل نہیں کرے تو کیا زبان بھی نہیں چلائیں گے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرمائے
دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ ارے کئی کی مروت اس کی، میری محبت رسول سے اگر باقی رکھنا ہے، میری محبت کا رسول سے جو تعلق ہے اس کو اگر باقی رکھنا ہے تو میں سامنے کون ہے نہیں دیکھوں گا۔ آج ہمارے ذہنوں کو پلیٹ دیا گیا، بولے نہیں وہ محبت سنیاں کرتے رہتے، وہ لوگاں کرتے وہ۔ ارے تیرا بھی فرض تھا، ارے سنیوں کے نصیب میں آیا، سنی اپنے استطاعت کے مطابق جو کر رہا اچھا کر رہا، تو کیا کرا؟ تو امتی نہیں ہے کیا؟ تو نبی کی شفاعت کا امیدوار نہیں ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا وہ لوگ کیسے ہیں، میرے سے شفاعت کا امید بھی رکھتے ہیں، پھر میرے اہل بیت کو قتل بھی کیے۔ حاضرین محترم، یہ ایک آیت ہو گئی۔ اس کے بعد میں پھر صحابہ کا کردار دیکھتے ہیں، صحابہ کا کردار کیا تھا۔ اب دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جو 38 یا 40 کے قریب گستاخ تھے، بے ادب تھے۔ حاضرین محترم، ایک نفرت الگ چیز ہے اور گستاخی الگ چیز ہے۔ نفرت کیا ہے؟ گستاخی نہیں ہوتی نفرت۔ میرے کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، یا میری کوئی عادت یا میری کوئی چیز ظاہری کسی کو پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، اس کا مزاج ہے، انہیں پسند نہیں کر رہا۔ لیکن اگر کوئی گستاخی کر رہا، بول رہا کہ یہ ناک ایسی، یہ رنگ ایسا، بول تو یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ اللہ بنایا سو چہرہ ہے، تو یہ گستاخی کہلاتی۔ مگر کسی کو اچھا نہیں لگ رہا، میری داڑھی اور بڑی ہونا تھا، بول رہے نہیں ان کی داڑھی اور بڑی ہونا تھا، میرے کو اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی یہ بول رہا انہیں داڑھی رکھنے سے ایسا دکھ رہا ویسا دکھ رہا۔ اس لیے حاضرین محترم، شعائر اللہ میں مسلمان کا کرتا پیجامہ، مسلمان کی ٹوپی، مسلمان کی داڑھی بھی شامل ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لاپرواہی ہو گئی، تو یہ نہیں بولنا میاں ٹوپی پہن کے یہ کر رہے ہیں، میاں داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، میاں کرتا پیجامہ رکھ کے یہ کر رہے ہیں، ایسے تانے نہیں دینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو حاضرین محترم، موضوع یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ جب ایمان لانے کا وقت آیا تو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے لے آ رہے ہیں۔ تو حضور فرمائے، اے ابا بکر، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو شیخ ہیں، شیخ کے معنی بوڑھے کے بھی آتے، شیخ کے معنی بزرگ کے بھی آتے۔ تو حضور فرمائے، یا ابا بکر حل لا ترکت شیخا، اے ابا بکر یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو شیخ ہیں، ان کو گھر پہ ہی چھوڑ دیتے، میں آتا ایمان قبول کر لیتے انہوں۔ تو حضرت ابو بکر فرمائے، یا رسول اللہ، میرے والد زیادہ حقدار ہے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے۔ حضور یہ ادب حضرت ابو قحافہ کا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ایک واقعہ ایسا ہو گیا، حضرت ابو قحافہ کی زبان سے حضور کی شان میں کچھ بے ادبی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری ایک تماچا مار دیے۔ کس کو مارے؟ والد کو مارے۔ لوگ پوچھتے نا قرآن میں ہے کیا؟ ارے ہے نا بھائی، آپ پڑھے نہیں تو ہم کیا کرنا، پڑھو نا بھائی، اب جو پڑھے انہیں پہنچانا۔ دیکھیے آج کے دور میں محبت مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے تو عمل قابل قبول ہے، محبت مصطفیٰ ہے تو خاتمہ بالخیر ہونے کی امید ہے۔ امید بلکہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، گارنٹی ہے، شورٹی ہے۔ اگر محبت نبی ہے تو، نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لاکھ تم مسجد میں زندگی سجدے میں گزار لو، اگر محبت نبی نہیں ہے تو سب کچھ رائے گاہ ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماچا مارنے کے بعد حضور کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابا بکر، ما فعل ابی ابی کا، اے ابا بکر تم نے اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت ابوبکر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ہوئے تو کیا ہوا، آپ کی شان میں بے ادبی کرے تھے اس لیے مار دیا۔ اب میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، حضور کو کس نے بتایا؟ حضور حضرت ابوبکر سے پوچھے ڈائریکٹ، اے ابا بکر تم نے اپنے والد کے ساتھ یہ کیا کیا؟ تو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے، ایک عظمت یہ بھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، میرے کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھ کر
اس کی تکلیف اس کو محسوس ہونے سے پہلے اس کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں. یہ قرب ہے حضور کا امت کے ساتھ. اس لیے حضور نے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. ارے نبی جان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میرے کو تکلیف پہنچ کے اس کا احساس ہونے سے پہلے حضور کو خبر ہو جاتی. حضرت ابوبکر نے جب تماچا مارا، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں حاضرین محترم، آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، یہ واقعات، یہ باتیں بھری پڑی ہے. مگر آج ذمہ دار ہیں وہ علماء جو جان بوجھ کر یہ باتیں نہیں پہنچاتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار ہے. ہماری مجلس میں جو بھی جس قسم کے بھی لوگ ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. جو بات سچ پہنچانا ہے ہم پہنچا کے رہتے ہیں، چاہے آپ ہمیں دوبارہ بلائیں یا نہیں بلائیں. ہم عوام کے چہرے دیکھ کے تقریر نہیں کرتے، ہم وہ تقریر کرتے ہیں جو تقریر کے ذریعے آپ کا تعلق نبی سے جڑ جائے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق مضبوط ہو جائے بس. حضرت ابوبکر کے یہ عمل کو حضور نے پوچھا تو معلوم ہوا اگر میں کوئی گستاخی کر رہا، اگر میں اس کا رد کر رہا ہوں تو بھی نبی جانتے ہیں، اور اگر میں خاموش ہوں تو بھی نبی کو اس بات کی اطلاع ہے. اس لیے روز قیامت فرشتے پوچھیں گے روک لو ان کو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھیے زبان ہے تو کیا زبان خالی پیسہ جمع کرنے کے لیے ہے؟ کیا دنیا کے لیڈروں کی تعریف کرنے کے لیے ہے؟ کیا ہم اپنی تعریف کرنے کے لیے زبان ہے؟ ارے جہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان ہے وہیں پہ نبی کا دفاع کرنے کے لیے بھی زبان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. کئی اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی جو نعت پڑھتے ہیں. میں ادب سے گزارش کرتا ہوں آپ جو کلام پڑھنا ہے پڑھیے، مگر اس قسم کے ایک دو چار اشعار بھی تو پڑھیے تاکہ آپ کے لیے جبرائیل امین کی مدد شامل حال ہو جائے، ہم سننے والوں کے لیے بھی مدد شامل حال ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حاضرین محترم، جب حضرت ابوبکر سے حضور فرمائے یا ابا بکر لا تعود، اے ابا بکر ایسا دوبارہ نہیں کرنا، تو پھر حضرت ابوبکر نے کیا عرض کیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، یا رسول اللہ میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے اس کی قسم، اگر میرے سامنے تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ ہے، میں دیکھتا کہ رسول کا گستاخ ہے. یہ محبت کا نام ایمان ہے. ہر محبت سے بڑھ کر رسول اللہ کو محبت کرنے کا نام ایمان ہے. آج ہم خاموش ہو جاتے کیوں بھائی؟ آپ کو سوال، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا تو خاموش کیوں رہا؟ اگر بولنے والا بولا وہ میرا باپ تھا، وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا دوست تھا، وہ میرا عزیز تھا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا جائے گا. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہی تھا. جبرائیل امین اللہ کا فرمان لے کر نازل ہو گئے. وہ فرمان کیا تھا؟ وہ فرمان سننے سے پہلے اس واقعے کو اگر آپ غور کریں گے تو حضرت ابوبکر کی سنت کیا تھی؟ آپ آگے پوچھیں اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول ایسی بے ادبی ہو رہی، میں کیا کروں؟ نہیں پوچھے، فوری رد کرے، اپنے ایمان کا اظہار کرے، اپنی محبت جو رسول سے ہے اس کا اظہار کر کے اپنے باپ کی محبت کو پسے پشت ڈال دیا انہوں نے. وہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدح سرائی کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو آیت دے کر نازل فرما دیا. جبرائیل امین حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اطراف یہ جو جانثار صحابہ ہے، یہ جو آپ کے ارد گرد جانثار جو ڈھنڈلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کی محبت میں
حد سے گزر جاتے ہیں، ان کی صفت یہ ہوتی کہ وہ جب اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ محبت کا تقاضا تھا، وہ آیتیں اتری، لیکن اس میں محبت رسول کا ذکر ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں، ان سے محبت، یعنی جو لوگ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوتے ہیں ان سے یہ محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو جائے، وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کی اولاد کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ کا ذکر آیا ہے، چاہے ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کے سامنے یہ جو صحابہ ہیں کسی کی محبت کو خاطر میں نہیں لاتے. اس کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے. جب ایمان دلوں میں پیوست ہوتا ہے تو ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے. اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ والا گروہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ اے پیارے یہی گروہ، یہی حزب اللہ ہم المفلحون، یہ جو اللہ کا گروہ ہے یہی قیامت کے دن فلاح پانے والا ہے. تو آج دعوت دی جاتی ہے اچھے عمل کیجئے فلاح پائیں گے، فلاں کیجئے فلاح فلاح